آج کا سوال ایک اسکول ٹیچر کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ والدین اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہم نہیں کرنی ہے، یعنی اسکول ٹیچرز نے کرنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تربیت والدین کا کام ہے یا اسکول ٹیچرز کا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس سوال کے جواب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو قول ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ احیاء علوم الدین ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 106 پر وہ فرماتے ہیں کہ الصبی امانۃ عند والدیہ، کہ بچہ جو ہوتا ہے نا اپنے والدین کے پاس امانت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کو بچہ دیا ہے، اس سے حساب و کتاب بھی لینا، والدین سے پوچھنا بھی ہے کہ بھئی یہ بچہ جو تمہیں دیا تھا اس کو کچھ کھلایا پلایا بھی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے ذکر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو اپنے والدین کے پاس امانت ہوتا ہے نا، یہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَقَلْبُهُ الطاہر جوہرۃ نفیسۃ ساذجۃ خالیۃ من کل نقش وصورۃ۔ یہ جو بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہے، اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا دل بالکل صاف ہے، پاک ہے، اور وہ ایک ایسے نفیس پتھر کی طرح ہے، ایک ایسے نفیس موتی کی طرح ہے جس پہ کوئی نقش و نگار نہیں بنا ہوا، جس پہ کوئی تصویر کوئی صورت نہیں بنی ہوئی۔ اب بچے کا یہ دل صاف شفاف پاکیزہ ہے، وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ نَقْشٍ وَمَائِلٍ إِلَى مَا يُمَالُ بِهِ۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس بچے کے دل پہ لکھی جائے گی، ہر وہ چیز اس بچے کو جو سکھائی جائے گی وہ یہ کرے گا اور اس کی طرف یہ مائل ہوگا۔ اور اگر اس کو خیر کی طرف لے جایا جائے، اگر اس کو اچھی تعلیم دے دی جائے، اگر اس کو اچھی تربیت اس کی کر دی جائے، تو کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں یہ بچہ سعادت مند ہو جائے گا، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے ثواب میں آپ کا جو سوال ہے وہ یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے، وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبَوَاهُ، اور اس کے ثواب میں اس کے والدین اس کے ساتھ شریک ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کسی نے اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی، نیکی کی طرف دعوت دے دی، تو اس کو یعنی دعوت دینے والے کو یا حکم دینے والے کو یا پرورش اور تربیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ تو اگر ہمارا بچہ ہماری وجہ سے وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس میں کون کون شریک ہوں گے؟ ہر وہ بندہ جو اس کو دعوت دے رہا ہے، ہر وہ بندہ جو اس کو سکھا رہا ہے، اس کے دل پہ اچھے نقش بنا رہا ہے، اس کو اچھی اس کی تربیت کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَشَارَكَهُ فِي ثَوَابِهِ أَبَوَاهُ وَكُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ وَمُؤَدِّبٍ، اور ہر اس کو سکھانے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اس کو ادب سکھانے والا، اس کو تعلیم دینے والا، ہر شخص اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ والدین کا بھی کردار ہے، والدین کا کچھ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ بچپن سے والدین کے ساتھ ہے، اسکول جانے کی تو اس کی ایک خاص عمر ہے نا، اور پھر اسکول میں بچہ آتا ہے تو ہمارے اسکولوں میں بھی صرف رٹا رٹایا یا ایک جو ہے نا ایک نصاب بنا کے بچے کو پڑھا دینا کہ یہ صرف دنیا میں آگے نکل جائے، یہ کچھ سیکھ جائے، اس کو اے بی سی سکھا دی، اس کو جو ہے نا وہ کوئی گنتی سکھا دی، اور یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ اس کو آگے جا کے ظاہر سی بات ہے اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن جو اس کو انسان بناتی ہیں وہ چیزیں بھی سکھانا ضروری ہیں۔ ان چیزوں کے بغیر مسلمان کی زندگی تو ہے ہی نہیں نا۔ تو وہ ہر تعلیم دینے والا شخص استاذ ہے، تربیت کرنے والا شخص، وہ چاہے اکیڈمی کا ٹیچر ہے، وہ چاہے اسکول ٹیچر ہے، وہ چاہے کالج کا ہے، چاہے یونیورسٹی کا ہے، وہ کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہے یا اس کے والدین ہیں، سب، اور اس کے جو ہے نا وہ دادا دادی نانا نانی جو بھی اس کے گھر میں رہتے ہیں، بچے کو کوئی بھی اگر غلط چیز سکھاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آگے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس کو شر سکھا دیا جائے، اگر اس کو بری چیزیں سکھا دی جائے، اور اس کو یا تو بری چیزیں سکھائی جائیں یا بالکل ہی چھوڑ دیا جائے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اہملا اہمال البہائم، اگر جانوروں کی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے خود ہی پل جائے گا، سب کے بچے پل رہے ہیں نا، اسے بھی کچھ نہیں سکھائیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں شاقیہ و ہلاک، یہ بدبخت بھی ہو جائے گا، دنیا میں جو ہے نا فساد پھیلائے گا، اور یہ ہلاک بھی ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اس کو برائی سکھا رہا ہے تو برائی کی وجہ سے اسے بھی سزا ملے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے، والدین سمجھ رہے ہیں یار یہ جو تربیت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا یہ اسکول ٹیچر یا اکیڈمی کی ٹیچر پہ ہوتی ہے، یا حفظ
करवाने वाले क़ारी साहब पे होती है, या मदरसे भेज दिया है तो बस उनकी ज़िम्मेदारी है अब, तो वो समझ रहे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। अब स्कूल टीचर या मदरसे का उस्ताद या कोई भी जो शख़्स है जो उसको तालीम दे रहा है, वो समझ रहा होता है ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, हम क्या करें? हमें तो जो है ना वो पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, या हमें तो ये इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे ना, तालीम देंगे, तो मेरे भाई दुनिया तो हमारी ठीक है, कुछ अच्छी हो रही होगी, कहीं न कहीं पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के। लेकिन एक मुसलमान जिस लिए काम करता है ना, बच्चों को पढ़ाने का काम, ये एक मिशन है। ये कोई रोज़ी सिर्फ़ जो है ना वो पैसे कमाने का एक ज़रिया नहीं है। ठीक है, इससे पैसे आते हैं, लेकिन मेन मकसद एक मुसलमान का ये होना चाहिए कि मुझे इन बच्चों की तालीम को इस तरीके से इन इन तक ये तालीम पहुँचानी है कि इनकी तरबियत भी हो। ये सारे बच्चे, मेरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, मैं 20 क्लासों में पढ़ाता हूँ, मैं अकेडमी भी पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेज भी पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल भी पढ़ा रहा हूँ। हर जगह बच्चे मिला के को 50-100 बच्चे मेरे अंडर अगर पढ़ रहे हैं, तो मुझे जो है ना उन सबको अपने लिए सदका जारिया बनाना है। तो कोशिश सब पे करें, हो सकता है कोई एक आधा निकल जाए, जो बहुत बड़ा हमारे लिए जो है ना वो सदका जारिया बन सके, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आगे फिर वो दलील देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना हर ईमान वाले को इसका हुक्म दिया है, सिर्फ़ उस्ताद को नहीं उसका हुक्म दिया है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तहरीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वाले वालिदैन, ए ईमान वाले उस्ताज़, ए ईमान वाले कारी साहब, ए ईमान वाले स्कूल टीचर, कोई भी आपका शोबा है, आप ईमान वाले हैं, ईमानदार हैं, मुसलमान हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को भी आग से बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कहा है कि हर बंदा अपने मातहत लोग, जो जो भी उसके घर वाले हैं, उसकी फैमिली है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस तरीके से कुल्लुकुम राइन, तुम हर एक जो है ना निगरान है, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, और उसकी रियाया जो उसके मातहत आती है उसके बारे में उससे सवाल होगा। यार, ये जो वर्कर तुम्हारे साथ काम कर रहे थे, क्या तुमने इनको समझाया था? कई दफ़ा इस तरह होता है ना कि एक बंदा खुद बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके ऑफ़िस में काम करने वाले सारे लोग ख़राब हैं, उनको कभी उसने दावत ही नहीं दी, उनको कभी समझाया नहीं। तो भाई, बच्चों की तरबियत वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, उस्ताद की भी ज़िम्मेदारी है, और हर वो शख़्स जो उनके साथ कहीं न कहीं बच्चों के साथ उसका कोई ताल्लुक होता है, चाहे वो अ, एक बच्चा दुकान पे कोई चीज़ लेने जाता है और देखता है दुकान वाला कि यार ये कोई गलत काम कर रहा है, तो वहाँ उसको समझा दे। हाँ, इस तरीके से ना समझाए कि वो कोई फ़ितना और फ़साद बन जाए, और कोई जिस तरह हमारे मुआशरे में आजकल इस तरह की बहुत नेगेटिविटी पाई जाती है कि कोई शख़्स अगर किसी को पॉज़िटिव बात भी समझा रहा हो या बता रहा हो, तो उसको नेगेटिव वे में ले लिया जाता है। तो अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखते हुए हर शख़्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मातहत लोगों को ज़रूर समझाए।